سیدنا عمر فاروق فرمان لگے یا رسول اللہ، اور ایک گل ہوئی اس بنیاد سے، کچھ حدیث ہوندی ہے متن تے کچھ حدیث دا فہم ہوندا ہے، توجہ ہے ماشاء اے گل ہوئی اس بنیاد سے، جو رسول اللہ نے چل دیا سیدنا عمر دا ہاتھ پکڑیا نا تے ہاتھ وچ ہاتھ پایا، پھر سیدنا عمر رہت نہیں سی نہ سکدے، یا رسول اللہ تسی من ساری دنیا نالوں پیارے ہو، ساری تسی من مخلوق نالوں، ساری کائنات نالوں، اولاد بیوی بچہ نالوں تسی من پیارے ہو، بس تواڈے نال ایک چیز من پیاری ہے اور اپنی جان ہے، باقی تسی من ساری مخلوقات نالوں پیارے ہو۔ فرمایا عمر اینج گل ہے؟ فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا پھر گل کوئی نہیں بنی، پھر نہیں ٹھیک بات۔ فرمایا یا رسول اللہ تسی من اس وقت اپنی جان نالوں پیارے ہو۔ فرمایا الآن یا عمر، عمر ہون گل او کیتی ہے جو میں محمد چاہتا صلی اللہ علیہ وسلم، الآن اب اس وقت یہ ہون بات فرمائیے نا، اے بات جب تک پوری نہ ہوئے ایمان صحیح نہیں ہو۔ ہون تو سا ذرا رک کے سوچنا ہے، پورا اجتماع، میں کسی نے گھبراندہ بھی نہیں، کسی نے پریشان بھی نہیں کرتا، کسی آنا جانا ہوئے نا میں دس دیا میں بڑے اختصار نال، میں بوجھ نہیں بڑھنا چاہتا، جس وقت تسی کہو گے نا بہن باس کر دیا سانو جانا سا، میں اس ویلے باس کر دیا گا، اس تو پہلے کسی اٹھنا نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اس نعرے نو میں پورا سال تڑپتا رہنا، کدوں میں جاواں اتھے بابا جی نعرہ تکبیر، اے سٹائل اے انداز پورے ملک کسے بابے دا ہے، اس بابے دی محبت میں کھچ کے لے ہوندی ہے، اور میں صرف نعرہ اللہ بابا یاد رہندا ہے، اگر پیچھے میں نے کوئی پتہ نہیں، کئی بار میں گڈی چل دے ہوئی نا کہہ دینا نعرہ تکبیر، انہوں نے یاد کر لے۔ اللہ انہوں دی محبت، انہوں دا پیار، انہوں دا خلوص قبول فرما لے۔ توجہ ہے توڑی لبڑا میں نے بھی بابے کلوس ہوئی ہے، لیکن برکت اور رحمت محبت وہ جڑا لبڑا ہے وہ بھی میں سلمان نو دے جانا۔ توڑی توجہ میرے آ رہا سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر گل ہون بڑی ہے، الان میں آج یہ حدیث بخاری تے راستے گڈی پڑھ رہا اور حدیث تے غور کر رہا سا، الان دے الفاظ دی گہرائی تے غور کر رہا سا، بڑا چھوٹا جا جملہ حضور نے فرمایا، جوامع الکلم سننا، فرمایا یا رسول اللہ تسی من اپنی جان نال بھی پیار ہے، فرمایا الان اے ہون گل بڑی، عمر ہون صحیح ہویا ہے، ہون اس مقام تے پہنچے، ہون میں اس تینوں مقام تے پہنچے جتے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا سا کہ میں اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اپنی جان نالوں ود کے میرے نال پیار نہ کرے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ فرماتا ہے توڑا نبی جڑا ہے، توڑا نبی، توڑا مرشد، توڑا پیر میں تمہیں ایسا بخشے اولا بالمؤمنین من انفسہم، تسی اپنی جان دے اتنے خیر خواہ نہیں جتنا محمد توڑا خیر خواہ ہے، تسی اپنے جان دے اینے خیر خواہ نہیں، توڑا محبوب توڑے نفس تو زیادہ، توڑی جان تو زیادہ، توڑی چاہت تو زیادہ، جو توڑا نفس توڑے بارے سوچ سکتا ہے نا، جو تسی اپنے وجود دے بارے سوچ سکتے ہو نا، دوجہ نے ذکر ہی نہیں قرآن نے کی تھا۔ اور میں غور کر رہا سے آیت تے ایسا محبوب دی شان نو سمجھا ہی نہیں، قرآن کی کڑا چاہتے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے انسانو جتنا تسی خیر خائی اپنی جان دے بارے سوچ سکتے ہو،
یا دوجے بارے باپ دے بارے ماں دے بارے رشتہ داراں دے بارے خیش قبیلے دے بارے اولاد دوست احباب دے بارے ہو سکتا ہے بندے کدے نہ کدے دل کو میل کچیل آ جائے انہاں دی خیرخائی نہ سوچے اپنی خیرخائی اپنی ذات تھی رب فرماندا ہے جتنے تسی اپنی جان دے خیرخواہ ہو نا اس تو زیادہ میرا محمد تہاڈا خیرخواہ ہے اس واسطے محدثین نے لکھا ہے اس واسطے پیغمبر دا حق ہے کہ اپنی جان نال ود کے نبی دا نال پیار ہوئے کیوں سب تو زیادہ پیار اپنی جان نال ہوندا ہے تے میرا محمد ساڈی جان نالوں زیادہ ساڈا خیرخواہ ہے لہذا سن اپنی جان تو ود کے پیار ہوئے گا کس نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے ایک محدث جڑی بات لکھی ہے نا وہ بڑی پیاری فرماندے نے جڑا نفس ہے اس نالوں حضور کیوں زیادہ خیر خواہ ہے فرماندے اس واسطے جڑا نفس ہے یہ کئی قسم بات لوامہ بھی ہے امارہ بھی ہے نفس امارہ فرماندے جڑا نفس ہے ایدی تے کئی قسمان جڑا وجود ہے خیالات تخیلات ایدی تے کئی قسمان جڑا نفس ہے وہ بندے نو ہلاکت وال بلاندا ہے بعد دفعہ نفس وہ چیز کھانا چاہتا ہوں جڑا طبیعت دے خلاف ہوتی ہے بیماری دے حق دا بندہ سگریٹ طبیعت چاہتا ہے سگریٹ پیواں جڑا سگریٹ حکا پیندا ہے تھوڑی تو کوئی نہیں ہونا تسی تے الدی سارے بیٹھے ہو میں دوجیاں دی گل کر رہا جڑے سگریٹ حکا پیندے ہیں تھوڑی تو کوئی نہیں نا ماشاء پریشان ہو گئے ہو چلو سگریٹ حکا نقصان دہ یا فائدہ مند اچھی بولو اسی پینے نفس کہندا ہے کہ سگریٹ حکا پی نفس کہندا ہے کہ سگریٹ حکا پی یہ مطلب اسی اپنے نفس نو بھی نقصان والے جانے ہیں فرمایا میرا محمد ایسا سرخواہ ہے جڑا کدی امت نو شر والے پاسے لے ہی نہیں جاندا جدوں لے جاندا جنت والے پاسے لے جاندا فلاح کامیابی ال کمرانی ال رحمت ال سکون ال جی وہ عملی تفسیر ویکھنی ہوئے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم بعض دفعہ نفس نو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اے چیز میرے حق چے یا میرے نقصان ہے بندہ کر پیندا ہے پی پیندا ہے تو بعد بیماری ہو جاتی تکلیف ہو جاتی تے محبوب جو دستا وہ امت لئی مومن لئی نقصان ہے ہی فائدہ ہے جدوں ساڑی جان نالوں زیادہ سانو چاندن تے پھر ساڑا حق ہے کہ جی نو جی ہوندی ہے جڑا سان چاہے ساڑی جان تو ود کے اسی انہوں کیوں نہ چاہیے اپنی جان تو ود کے وہ کون نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چھانا محبت ایدھے اللہ دی رحمت ہے کہ اساڑی اس محبت کوئی اور شریک نہیں ساڑے دل چ محبت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن کدھے کدھے بدن خیال تے آندہ ہے نا یار میں دعوی سچا بھی ہے وہاں یعنی محبت دا دعوت ہے نا تو انہوں ہے کہ سانو اپنی جان الوقت کے پیار ہے کن نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے تو انہوں پیار ہے تو اس پیار دا کدھے امتحان پڑتال پرک کی تھی کہ ساڑا ایمان اچھ واقعی محبت ہے رسول اللہ نا سچے دعوے تسی پوچھو گے پرخ دا طریقہ کی آؤ بڑے اختصار نال پرخ دا پڑتال دا تحقیق دا کہ میرے دل رسول اللہ دی محبت ہے یا نہیں یہ کس مقام تے کھڑی ہے محبت کیونکہ سینہ عمر دے دل جب تک محبت رسول اللہ نال اپنی جان تو ود کے نہ ہوئے تے او مومن نہیں تے میری توڑی عزیت کی سینہ عمر دی حدیث یہ جڑی ہے نا بخاری دی انہوں اس رنگ ہی سوچیا کرو
سیدنا عمر کون ہے؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر. سیدنا عمر فاروق کون ہے؟ آپ نے فرمایا عمر میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے تمام تر شیاطین بھاویں وہ جنات چ ہون بھاویں انساناں چ ہون تینوں ویکھ کے دوڑے جا رہے میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے. نہ کوئی شیطان جنہ جو تیرے نیڑے لگدا ہے نہ کوئی شیطان انساناں جو تیرے نیڑے لگدا ہے. اس حدیث دا کی معنی سی؟ میں کہا اس حدیث دے بڑا غور کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالی شیطان دو جنہ چوں بھی ہوندے تے شیطان ویکھیا جے کدے من الجنۃ والناس شیطان جنات چوں بھی ہوندے تے شیطان انساناں چوں بھی ہوندے. جنات والے شیطان کسی ویکھ نہیں سکدے اپنی آنکھ نال وہ تو جن ہیں شیاطین وہ اندر دوڑ دین آندن وسوسے پاندن خیالات پاندن. لیکن یا رسول اللہ جیڑا انسان ہے تے ہوئے شیطان وہ تو سان نظر آنا چاہیے وہ کیڑا ہے؟ فرمایا جی وہ ویکھنا ہوئے اس تو دور رہنا ہوئے تے عمر نو ویکھو تے جیڑا عمر نہ دشمنی رکھے انہوں میری امت دا شیطان سمجھا جی. توجہ ہے ماشاء. فرمایا معیار عمر ہوئے گا میزان عمر ہوئے گا یہ پہچان ہوئے گا جیڑا بندہ جیڑا گروہ جیڑا طبقہ میرے عمر نال محبت نہیں کرے گا پیار نہیں کرے گا سمجھنا کہ وہ نہیں تو ہر تسی پریشان ہو گئے ہو. سمجھا ہے کہ وہ کون ہے؟ بولو کیڑی سوکھی جی موٹی جی نشانی یہ تو ویکھنا با کیڑا شیطان ہے. ان پر سیدنا عمر نو مندا جو کہے وہ میں نہیں مندا محبت نہیں کردا پیار نہیں کردا عقیدت نہیں رکھدا سمجھو کہ اس امت دا شیطان ہے. اچھی بولو اس امت دا شیطان ہے. تو آڑے تے کوئی نہیں بیٹھا تو کیوں پریشان ہوندے ہو؟ اس امت دا کون ہے؟ بولو شیطان ہے. میں پہچان رسول رحمت ہے پہچان دسی تک دھوکہ نہ کھا پا میں نال نہ لگ پوے جدی زبان صحابہ اکرام دے بارے پاک نہیں سمجھو کون ہے بڑے غلط راستے تے چل نکلے. جے سیدنا عمر فاروق دے بارے فرمائے اتنے اونچے درجے والی ہستی شخصیت دے بارے اے عمر گل تاں بڑھنی ہو الان گل تاں بڑھنی ہو جے اپنی جان نال وعد کے تو ہی میرے نال پیار کرے. جے عمر دی گل تاں بڑھنی ہے ساڑی کیویں بن سکتی ہے؟ ہن تساں ویکھو کہ ساڑے دل کتنا پیار ہے. یہ تو انہوں انشاءاللہ میں نے امید ہے کہ 10 ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ 10:15 تو 11 تک تو انشاءاللہ پتہ لگ جاؤنا ہے کہ توڑے دل پیار رسول اللہ دا ہے یا نہیں انشاءاللہ. جی پتہ 11 بجے تک لگ جائے آدھا گھنٹہ بابا جی ہمیں کیوں بانا پتہ جو لگ جاؤں توجہ مقصد ہے مقصد تک پہنچنا. جی 11 بجے 10 چھوڑا میں 10 تک یعنی 11 تک تو پتہ لگ جاوے کہ توڑے اندر ایمان ہے یا کوئی نہیں. جب کوئی نہیں تو ٹور جاؤ گھر سے کی بڑھنا بے مسئلہ تو ایمان ویکھنا با کس مقام تے کھڑا ہے. جی اندروں لبے تے ٹھیک ہے لے جاؤ گھر حفاظت کرو بچا کے رکھو تے جے کوئی نہ ہوئے تو لبو توڑا ایمان کتے پھردا ہے. برک ایمان دیئے تو سا اپنے دل تو یہ غور کرنا ہے کہ تو انہوں رسول اللہ دی ملن دی چاہ کتنی تو انہوں نبی علیہ السلام دی ملاقات دی دیدار دا ذوق کتنا جے تسی تڑپو اس تڑپے کیوں نہ ویلا آوے میں رسول اللہ نو ویکھا تے سمجھو کہ اندر ایمان انشاءاللہ محبت ہے وے تے جے تڑپ کوئی نہیں اور جتنیاں تڑپانے نا سب تو پیاری تڑپ معصوم ہے ہی کہ محبوب نو ملن دی شوق. نماز روزے حج زکوٰۃ تمام تر عبادات کرن تو بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں اس نے زان نہیں ہے کہ معافی ملے گی یا نہیں. لیکن محبوب نو ایک باری ویکھ لویے تو جہنم دی آگ حرام ہو جا رہا. اتنی کوئی عبادت لذت والی ہے ہی نہیں جتنی اے عبادت مصطفیٰ نو ویکھ مصطفیٰ دی زیارت آپ کا دیدار ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بولو اگے فون تے مصروف ہو ہن نیند تے مصروف ہو توجہ ہے ماشاء. ہاں غور کرو انہاں دسیا با آخری مولوی لگویا میں آیا انشاءاللہ تھوڑی توجہ ہے ماشاء. ہاں تو انہاں دا انتظار ہو رہا ہوں میں نے تکلیف تو نہیں نہ دینا چاہتا
توجہ تھوڑی میرا غور فرمائی، پھر نیند نہ آ جائے، جلدی جانا تو نہیں، چلو سنو میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیدار دا شوق، ملن دا شوق۔ قرآن سنیے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت فرماندیاں، ایک بندہ آیا نبی علیہ السلام نے کول آکے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر ویلے تو آڑے کو لے بیٹھیا رہنا، محبت کرتا رہنا، آپ دا دیدار کرتا رہنا، آپ دی زیارت کرتا رہنا، پھر اپنے گھر اندر جانا تے اپنی اولاد اندر معاملات اندر میں مصروف ہو جانا، پھر جنہوں غم پہنچ دے تھوڑا جے اداسی ہوں دیئے، کوئی تکلیف ہوں دیئے، اداسی ہوں دیئے، اپنا گھر چھوڑ کے فوری آ جانا محبوب جی توڑی خدمت عالیہ اندر، جدوں تو نوینا ساری تھکاوٹ بھی دور ہو جاندی ہے، سارا غم بھی دور ہو جاندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ فرمایا محبوب جی تہانوں زیارت کرنال تہاڈا دیدار کرنال میری تھکاوٹ دور ہو جاندی ہے، میرا غم دور ہو جاندہ ہے۔ ایک کوئی ہستی ہے کائنات اندر جنہوں ویکھیے تے غم مک جاندے نے اور تھکاوٹاں دور ہو جاندیاں نے۔ عرض کرتا ہے محبوب جی پھر جدوں گھر جانا پھر ای کیفیت ہوندی ہے، پھر واپس آ جانا تہاڈا دیدار کرنا ذوق نال پیار نال تہاڈی محفل مجلس اندر آ کے بیٹھ جانا، پھر ایمان تازہ ہو جاندا ہے، محبت بڑھ جاندی ہے، تہاڈا چہرہ پاک ویندا رہنا، تہاڈے کول بیٹھے رہنا، پھر خیال آندا ہے موت دا، پھر خیال آندا ہے مینوں موت دا تے میں سوچنا اتنا۔ اور میں تانوں صحابی دا تخیل پیش کر رہا حدیث دے الفاظ نہیں۔ فرمایا محبوب جی حدیث دے الفاظ سے ذرا توجہ کرنا، پھر تخیل تے غور کرنا۔ نبی علیہ السلام نو عرض کرتا ہے محبوب جی پھر میں خیال کرنا تواڈی موت دے بارے تے اپنی موت دے بارے میں پھر سوچ پہ جانا، تواڈی موت یاد کرنا پھر اپنی موت یاد کرنا۔ رسول اللہ نو فرمانا چاہیے دا سی نا اپنی یاد کیتا کر، سانو تے آنی کوئی نہیں، توجہ ہے، بس سانو موت نہیں آنی، ساڑی موت نہ یاد کیتا کر، موت تے آنی ہے صرف میرے امتی ہیں، میرے ہوتے تے موت آنی ہی نہیں۔ فرمایا محبوب جی میں تواڈی موت نو یاد کرنا تے میں اپنی موت نو یاد کرنا۔ تو تخیل کی ہے، صحابی دسنا کی چاہندہ ہے، کہنا کی چاہندہ ہے، اندر دی جو کیفیت ہوندی ذرا الفاظ حدیث تو معنی مفہوم سامنے لے آؤں تے معنی کی بنے گا محبوب جی میں تواڈی موت تے اپنی موت یاد کر کے رونا کہ اتنا نہ چاہ جے ٹر گئے تے پھر زندہ کیویں رہیں گا، اتنا نہ چاہ کہ انہاں تو بغیر پھر رہ ہی نہ سکے، موت تے آنی ہے نا۔ تے محبوب جی دوسری بات میں سوچنا کہ موت پاک تو بعد تہانوں ہی موت آ گی، جدوں مینوں بھی موت آ جائے گی تسی جنت چلے جاؤ گے، میں نے بھی اللہ رحمت کرے گا، میں بھی جنت چلا جاؤں گا، لیکن یا رسول اللہ تہاڈا درجہ اونچا ہوئے گا، میرا درجہ کم ہوئے گا، تسی کسی اعلیٰ کوٹھی اعلیٰ منزل اندر ہوو گے، میں نیچے درجے اندر ہوواں گا، تو جنت الفردوس تو اعلیٰ درجے اندر مقام الوسیلہ اندر ہوو گے، میں تھلے نیچے کسی درجے اندر ہوواں گا، یا رسول اللہ اتھے پھر ملاقات نہ ہو سکی، یہ دیدار نہ ہو سکیا۔ ہون میں تخیل تے غور کرنا فرما دے محبوب جی صحابی دسنا کی چاہندہ ہے اس جنت جا کے کی کرنا ہے جتھے تہاڈا ہی دیدار نہیں ہونا، تسوں کسی اعلیٰ درجے چو ہو گئے، میں تھلے ہوں گا، اتھے ملاقات ہی نہیں ہونی، تے پھر یا رسول اللہ میں ایہی سوچی جا رہا کہ جنت جدوں ملاقات ہی نہیں ہوئے گی تہاڈی، پھر ہون اس تڑپ دا مول پہن لگائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو چاہندہ کہ یا رسول اللہ جی میں دنیا جو بہار لگ دی ہے نا توڑے کو آ جائیں دے زیارت کریں دیدار این جنت جو بھی کوئی معاملہ مل جائے گا توڑا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ کدے تو سا بھی پوچھا کسے مولوی کو لو میں نے ہوگا نا 20-25 سال تقریرہ کرنا
آج تک من جڑا بندہ ملا نا انہیں آئی من دسیا شاہ جی کوئی وظیفہ دسو، دکان تے بندہ چڑھتا ہے پھر لے جاندہ ہے، کام ہی نہیں چل رہا۔ بیوی گئی ہے پیکے راضی بازی گئی اتھے جا کے ناراض ہو گئی، وظیفہ دسو پھوک ماری آ جائے، شادی نہیں ہوندی، ویزا نہیں لگتا، دکان نہیں چلتی، کام نہیں چلتا۔ مجال ہے آج تک میرے کو کسی آخرت دے بارے کوئی پوچھے ہوئے، پوچھنے دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہوتے، جانا جو کوئی سوچ ہی نہیں۔ یہ سوچ ادوں لگ دیئے جدو اندر دل ہلے نا، عرض کرتا ہے محبوب جی پھر جنت ملاقات دیدار ہو سی۔ نبی علیہ السلام نے سوال نو سنیا، خاموش ہو گئے، سوال بڑا تڑپ پڑی میں۔ اس ویلے جبریل علیہ السلام آئے، اٹھائیے صحیح البخاری، اس ویلے آیت مبارکہ نازل ہوئی، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ اے محبوب جی جڑا جنت ہے تانوں ویکھنا چاہندا ہے، تہاڈا دیدار چاہندا ہے، تہاڈی ملاقات چاہندا ہے، تہاڈی صحبت چاہندا ہے، تہاڈی مجلس چاہندا ہے، تہاڈے نال رہنا چاہندا ہے، تہاڈا پڑوس چاہندا ہے، تہاڈا بار بار جنت دے دار چاہندا ہے، اینوں سمجھا دیو کام کیڑا کرے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ 12 ربیع الاول نوں جھنڈیاں سوار کے لائے، توجہ سوار کے جھنڈیاں لا دے ہو جائے گا کام۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، میں اس عید نو ویکھیا ہے، اس عید نو جڑے 12 نو گزری، عجیب منظر ویکھیا ہے۔ جیڑی چیز میں ویکھی ہے وہی مصنوعی ویکھی۔ عید الفطر ہوتی ہے نا، کپڑے، لباس، غسل، خوشبو، راستہ، عید، نماز، تکبیرات، خطبہ، ملاقات، واپسی، سمجھ آئی با عید۔ اے جڑی 12 عید ہے نا، بیت اللہ بنے ہیں چوکا چوراواں، او مصنوعی اصلی نہیں۔ غار حرام مصنوعی، غار ثور مصنوعی، روضہ رسول دا ماڈل وہ بھی مصنوعی، ممبر مصطفیٰ بنایا گیا وہ بھی مصنوعی، نالین بنائے وہ بھی مصنوعی، جو کچھ تھا سب کچھ مصنوعی تھا۔ یہ پہلی عید ہے جس پر اصلی کوئی شے بھی نہیں۔ سانو آندے نا پر تسی مناندے نہیں، میں کوئی شے اصلی دسو تے صحیح کیڑی شے ہے؟ جن اس ویلے جھنڈیاں آئیاں کوئی نہ، لائٹاں بھی کوئی نہیں، چینا کوئی نہ، لائٹاں تے کوئی نہ آئیاں، تو میں کہا کپڑے تے آئے کوئی جھنڈیاں تے حسن، انہوں تکلف نہیں کیتا۔ میں کوئی اٹھ شٹ تے حسن، گھوڑے شوڑے حسن، چلو سادہ سادہ یہیں بار جلوس تے کڑے ہونا ہے، جن صحابہ مصروف سن۔ لکھے پروفیسر طاہر قادری صاحب نے لکھیا کہ صحابہ مصروف تھے جمع و شمع میں، اس لیے میلاد کی طرف توجہ نہیں دی، وہ مصروف سن۔ اسی ویل ہے ساڑھا کام ہو رہا ہے ہی کوئی، اسا کہ چلو ایہی کر لو، تو ان ویلے نے تے بارڈروں پار نہ ٹپا دیئے، میں چلو دو کام ہو جائے، نالے توڑے تو جان چھوٹ جائے، نالے توڑے ویلہ پونا ختم ہو جائے۔ حافظ صحیح صاحب دی منت کرنے ہیں بنا لے جاؤ سارے ہیں، بادروں پار سوٹ رہا، انہوں نے کہو بطوریت جہاد کرو، لیکن اس پاسے نہیں جاندے، وہ تو پہلے ہی آدھے ساڑھے دنال تعلق ہی کوئی نہیں، پہلے ہی لکھ چھڑ دیں، ساڑھا تعلق ہی کوئی نہیں، ہون تعلق کوئی نہیں، پہلے تاندے سو لب ہے، ہون ساڑھا تعلق ہی کوئی نہیں۔ یہ دے آجے آغاز ہے، ایک قربانی آلے ہو رہا ہے، یہ دے آجے آغاز ہے، آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا، آگے کیا دنوں ابھی تو ابتدائی عشق ہے، آجے تو عشق شروع ہے، یہ تو پہلا بار ہے، آجے تو بڑا کر قلعہ لچمن سنگھ نو خون نہ رنگین کرنا بڑا اوکھا ہے۔ یہ تو آجے ابتدا ہے، آجے سرخ لین علامہ شہید کے سامنے فوج نے رکھ دیتی سی کہ آسی جڑا کراس کرے گا گولی مار دیاں گا۔ علامہ شہید نے بٹن چلائے، بٹن جو اتارے تھے سینے دے ہاتھ مارے تھے، کراس کرن لگے تھے، فرمایا جو میں پچھے پلٹ کے ویکھیا نا تے ایک مولوی جڑا اسے مولوی دا روحانی پیشوا پچھا پلٹے جاوے، میں آواز ماری مولوی جی او پان علی سرکار
کتنے جاندے ہو؟ کہنے لگا میں ماں کو پوچھ کے نہیں آیا۔ فرمایا جاؤ میری ماں کو بھی کہہ دینا، پوچھ کے میں بھی تو نہیں آیا، لیکن میری ماں کو کہہ دینا کہ علامہ احسان الہی ظہیر یہ پیغام دیتا تھا کہ ماں اگر میں تجھے پیغمبر کی عزت حرمت پر مٹنے کے لیے پوچھتا تو تو ایک ہی جواب دیتی کہ بیٹا پوچھنے میں دیر کیوں کر دی۔ نعرہ تکبیر، شہدائے اہل حدیث، شہدائے اہل حدیث، شہید اسلام علامہ احسان الہی صاحب شہید، شہید عالم اسلام علامہ احسان الہی صاحب شہید، ترجمان اہل حدیث سید سبتین شاہ صاحب نقوی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیے صحابی جڑا توانو جنت ویکھنا چاہتا ہے، ملاقات چاہتا ہے، دیدار چاہتا ہے، انہوں پیغام دے دو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ اس صحابی نو پیغام دے دو اللہ اور دے رسول دی اطاعت دوام ہمیشہ کی تسلسل اے پیدا کرے، اور میرے رب اس نو بشارت دینا تو ایک نبی آنا ہے میں 1.25 لاکھ نبیان دا دیدار عطا کرا گا۔ سارے انبیاء دی زیارت دیدار ہوئے گا، انہوں دا ساتھ ہوئے گا، انہوں دا پڑوس ہوئے گا، سارے نبی ملاواں گا، سارے انبیاء تو نہیں ملاواں گا، سارے صدیقین، سارے شہداء، سارے صالحین۔ اگے جڑا جملہ کیا ہے وہ بڑا پیارا ہے، وَحَسُنَ أُولَئِكَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ محبوب جی یہ دیکھو لو پوچھو انہا تو بہترین سنگت کوئی اور ہے، اور کی چاہنا ہے، اور کی منگنا چاہنا ہے۔ میں اپنی مخلوق دا خلاصہ میرے انبیاء علیہ السلام نے، ساری مخلوقات تو سونے، ساری مخلوقات تو پاکیزہ، ساری مخلوقات تو بڑا روحانی گروہ انبیاء علیہ السلام نے فرمایا سارے انال ملاقات کرا دیاں گا، سارے دیدار عطا کریں گا، 500 روپیہ آگئے۔ چلو اے نہیں جان چھڑیں دا، ہاں توجہ اسا تو 72 تان زبا کرائیں پہ توجہ ہے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جڑا اللہ دی اطاعت کرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرے، توجہ فرمائیے ویکھنا چاہندے ہو مصطفیٰ نو، ویکھنا چاہندے ہو، سارے چاہندے ہو، بڑے جذبات نہیں قصور چاہندے ہو دونوں ملنا، سارے چاہندے ہو نبی علیہ السلام ملاقات ہو جائے، آپ دا دیدار ہو جائے۔ ذرا تصور کرو جے محبوب دا پیغام آ جائے کہ محبوب فلاں جگہ تشریف فرمانے، پلٹ پڑے دنیا ساری محبوب نو ویکھن واسطے، آپ دی زیارت آپ دے دیدار واسطے، تے پھر پاکستان والے محبان رسول توجہ فرمائیے جے تسی جاؤ ہے تو ملن واسطے تو انہوں پتہ چلے، توجہ کرنا میری بات سے، اگر تسی جاؤ ہے تو ایویں سمجھو کہ کسے جگہ تو دسیا جائے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے، تے جڑا زیارت کرنا چاہتا ہے، جڑا دیدار کرنا چاہتا ہے وہ تشریف لے آوے، آ جاوے، تسی تو چل پو، سڑے محبوب آ گئے، سڑے مرشد آ گئے، کل کائنات دے پیارے آ گئے، محبوب آ گئے، چلو مل لائیے، زیارت دیدار کرائیے، بیوی بچے اولاد سارا زمانہ ٹر پوے، ساری دنیا چل پوے، مصطفیٰ نو ویکھائی۔ جب قریب جاؤ تے اگوں ایک بندہ کھڑا ہوئے تو انہوں پوچھے تسی کون ہو؟ جی اسی فلاں پنڈ بستی کنگن پورو فلاں بستی جو آئے، کنن مل مصطفیٰ نو ملنا ہے، سنے ہے جڑا ازدحام لگیا ہے، اے جڑے بندے سارے کٹے ہوئے نے لگ دے تھے مصطفیٰ تشریف لے آئے۔
آئے نے فرمایا سی ملنا چاہنے حضور دا دیدار زیارت کرنا چاہنے جی تے رک جاؤ محبوب نو توڑا تعارف کروانے پوچھنے کہ فلاں فلاں بندہ فلاں فلاں علاقہ جو ملن واسطے آیا ہے تے لہذا دیدار دا موقع دیو ملاقات دا موقع دیو نبی علیہ السلام نو دسیا جائے محبوبہ فلاں علاقے جو فلاں فلاں توڑے امتی غلام محبان آئے تو ملنا چاہنے محبوب فرمان اچھا فلاں بندہ جڑا کنگن پور تو آیا فلاں بندہ جڑا فلاں علاقے جو آیا ہے جی ہاں محبوب جی فرما انہوں جا کے دسو کہ میں تو محمد تو ملنا ہی نہیں چاہتا دسو پھر کی بنے گی جگو اے جواب آوے دسو توڑے پلے کی رہ جائے گا کی بنے گا جدو مصطفیٰ کو فرمان کہ میں تے تنہوں ملنا ہی نہیں چاہتا میں تنہوں ویکھنے نہیں چاہتا تسی میرے محبان ہے ہی نہیں تو جھوٹ بول دے ہو تسی میرے کو لا گئے ہو میں نہیں چاہتا تنہوں ملنا جاؤ واپس پلٹا دے ہو زمانہ لٹ جائے کنات لٹ جائے واپس توڑی حالت کفیت کے ہوئے نمازہ گئیاں روزے گئے حج گئے زکاة گئے عمال گئے ہائے میرے عقیدے عمال اگیت رسول اللہ تشریف لے آئے سنتے انہا ملاقات تو انکار فرما دیتا ہے یہ سمجھنا ہے ایک حدیث والمتوجہ کرنا شاید تیرے دل اندر میری بات اتر جائے شاید بجھیو چنگاری جڑیے جڑے مدھم پہ گئی دے اندر کوئی بھڑک اٹھے ایمان دی حرارت توجہ فرمانا میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ اپنے حجرہ پاک اندر موجود نے دروازہ کھٹکھٹایا گیا صحابی دروازہ محبوب تشریف لے آئے فرمایا کون یا رسول اللہ توڑا پروانہ غلام حاضر ہویا فرمایا کی ہویا یا رسول اللہ دو بندے آئے ایران تو آئے انتے تو انہوں ملنا چاندے نے اس وقت ہی سپر پاور جمعہ آج امریکہ اس ویلے ایران دا کس راسی بادشاہ انہیں دو قاصد پیغام رسا دو فوجی بندے بھیجن وہ تو انہوں ملنا واسطے آئے انتے تو آؤ باہر تشریف لے آؤ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں باہر آ رہے ہوں آپ تشریف لے آئے ویکھیاتے مسجد نبی دے ایک نکتے دونوں فوجی کھڑے جڑے ایران تو آئین کسرا تو آئین انہوں دی حالت کیفیت ہے کہ مچھا انہوں دی وڈیاں وڈیاں نے تے داڑی دی شیو کروائی ہوئی کافرہ فوجیاں نے نبی علیہ السلام جو باہر تشریف لے آئے ویکھیا کتے نے وہ مہمان جڑے آئے نے ایران تو یا رسول اللہ اے دونوں بندے کھڑے نے آپ نے چہرہ پاک پھیر لیا دوسرے پاسے ویکھ لیا صحابہ کہنے لگے محبوب جی کسرا وہ سپر پاور ہے وہ دے فوجی آئے تو چہرہ کیوں پھیر لیا ہے آپ نے فرمایا منی شکل جدوں ویکھیے من عجیب بے نحوست نہ دے چہرے تو نظر آئیے پامی کافر ہوئے داڑی منواوے میں محمد اس نو ویکھنے ہی نہیں چاہتا کی خیال ہے توڑا کی خیال ہے آپ نے فرمایا جڑا کافر ہوئے تے داڑی بناوے میں توڑی گل اہل حدیث دی نہیں کر رہا لو سنت دی نہیں کر رہا اہل اسلام دی نہیں کر رہا اہل ایمان دی نہیں کر رہا تسی تے نبی پاک دے اپنے او غلام او محبان او میں کافران دی گل کر رہا نبی پاک نے فرمایا جڑا کافر بھی ہو کے داڑی بنائے میں محمد اس کافر نو بھی ویکھنا نہیں چاہتا محبوبہ میرے اللہ جے تو سلام پچان تے قادر ہیں تے ساڑی اے آواز بھی تے پچان تے قادر ہیں محبوبہ پوری امت منا چکی ہے تسی تے کافران نہیں سو ویکھنا پسند کر دے تے توڑی امت تونو چان والے توڑے نعرے لگان والے علی حدیث آلو سننا کلان والے سارن اپنی شکلہ بگاڑی ہوئی آنے جے اسی لمحے اندر موت آگئی محبوب نے توڑے چہرے والے ویکھنا بھی نہیں یا ایتو النفس المطمئنہ تسی کہو گے آج ہی موت ہے آج ہی مصطفیٰ نو ملنا ہے ہاں آج ہی ملنا ہے حدیث سے توجہ فرمائیے حسن ترجید روایت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے زکا جناب آپ اپنے گھر اندر معصور نے بند نے گھر دے اندر بلوائیاں نے گھیرا پائے ہوئے ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تو قرآن دی تلاوت کرنے 40 دن دے قریب ہو گیا ہے پانی پین نو پہنچیا نہیں کھانا کھان نو ملے آنی وقت دا خلیفت المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایویں قرآن پڑھتے پڑھتے تقینا ٹیک لگائیے تے سو گئے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سو گئے عثمان تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی فرمایا بی بی اپنی نیلہ نو اے نیلہ جی عثمان فرماتا ہے بند والا جوڑا لے آؤ منو پہنا دیو من ہونے ہونے مصطفیٰ خواب چاہے نے خواب اندر زیارت دیدار ہویا ہے آپ فرمد عثمان جلدی آج روزہ حوض کوثر تے محمد انتظار فرما رہے ہیں میرے نالا کے روزہ کھولنا ہے آج جی ملکات ہونی ہے قرآن بھی یہی گواہی دینا ہے فادخلی فی عبادی ادھروں روح نکل دی ادھو اللہ پیارے بندیاں جی داخل کر دینا ہے لوگو الا انی فراتکم الحوض پیغمبر انتظار کر رہے ہیں جی اج دو رساکھ بند ہونی ہے سا نکلنا ہے ادھو جا مصطفیٰ دی زیارت دار ہونا ہے کہ یہ نوے آواز آوے پچھا لے جاؤ میں محمد اس بندے نو ویکھنا ہی نہیں چاہتا کوئی ہے پورے اجتماع اندر جڑا داڑھی رکھ لوے میں اس واسطے دعا کراں اللہ اس نو محبوب علیہ السلام دی زیارت عطا فرما دے پورے اجتماع اندر کوئی ایسا بندہ جڑا داڑھی رکھ لوے تے میرے کو دعا آدھی رات ماشاء کھڑا ہو جائے جنہیں داڑھی اج تو بعد منڈوانی نہیں جڑے رکھیے ہوتے رکھیے جنہیں منڈوانی نہیں اج تو بعد ہوتا کھلو بنو ماشاءاللہ یہ چار نے جڑا کٹانا لینا کینچی آلے وہ بھی اٹھ پاؤ جنہ کینچی دا آج تک کینچی نو نہیں چھڑیا ماشاءاللہ تُسے بھی کھلو گئے ہو ماشاءاللہ یہ تھوڑا ہونا 500 لے آئے نا پہلے اتار اکسن داڑی اللہ تو انہوں جوانو جوانی برکت پا دے رحمت فرما دے تشریف رکھو حدیث صحیح البخاری اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میرے ہوتے نبوت ختم ہو گئی ہے میرے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا لیکن میرے بعد مبشرات جاری رہن گیا نبوت ختم ہو چکی ہے رسالت ختم ہو چکی ہے آپ کی نبوت رسالت موجود ہے قیامت تک فرمایا وحی دا سلسلہ ختم ہو گیا ہے میری امت لوگوں لیکن سن لو ہون اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک مبشرات جاری رکھے گا صحابات کا دن مل مبشرات یا رسول اللہ یا رسول اللہ مبشرات کے نوادن فرما رویا صالحہ اللہ نیک اچھا زمانہ خواب کس نو دکھا دے ہوئے سمجھو اللہ نے اس نو بشارت عطا فرمائیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے خواب دے اندر میں نو ویکھیا ہے وہ یقین جان لوے کہ میں محمد مصطفیٰ نو ویکھیا ہے اس بستی دے رہنے والوں اردا گرتے آن والے اہل حدیث و اہل سنت لوگوں ایجی بھی ہو سکتا ہے آج نیند سموتے اللہ خواب محبوب دی زیارت عطا کر دے آج جی ملاقات ہو سکتی آج جی دیدار ہو سکتا ہے جس ذوق نہ جیو تے ذوق اندر مرو اسے ذوق اندر سمو اسے ذوق اندر جیو بڑا پیارا ذوق ہے محبوب نو ویکھن دا ذوق آپ دے دیدار دا ذوق تڑپو اس تڑپ اندر کی یا اللہ سنو خواب اندر مصطفیٰ دی زیارت عطا فرما دے ویکھنا چاہتے این تک کدے خواب کیوں نہیں آیا سانو خواب تا آوے جے درود پڑھ دے سو جاؤ خیال تے تا آوے جے خیال چلے آؤ محبوب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی علیہ السلام دی وفات تو بعد میری زندگی دا کوئی کم ہی دن آیا ہے کہ میں خواب محبوب نو نہ ویکھے ہوئے روزانہ ویندا سا روزانہ جدوں سو جاندا سا میں تے تڑپدا سا کدوں رات پوے تے سواں تے محبوب نو ویکھ روزانہ خواب نے یہی آندا سی کیوں سارا دن میں سوچتا رہندا سا مصطفیٰ دا کوئی اور سوچ آندی ہی نہیں سی سانو سوچ جے نہیں آندی تا سب پچھے لگتے نے خواب دے اندر کسی سب پچھے لگیا کسی دے ڈنگر مگر لگے نے کسی دے اگے ڈنگر لگے نے یہ ساریاں بیماریاں خیالات دیاں نے آؤ اپنے خیالات پاکیزہ کرو تے سوچو کس نو فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر توجہ ہے ماشاءاللہ
جڑا من دینا چاہے میں حاضر آج آگے پیچھے نہیں صرف آج جڑا تمہیں پیسہ دینا چاہو نا آج میں لین واسطے تیار ہوں لیکن ایسے کوئی نہ سوٹے خبر تھا میں حضرت سلمان جانا با چلو کوئی 5-10 ہزار تو کچھ بانے جائے بیچارے دا تھوڑی توجہ ہے ماشاء ہاں انشاءاللہ ہی رکھا ہے بیٹھے رہے آج اٹھے آج نہیں یہ نہیں اٹھنا نہیں ہاں بدکورن لے آن لگ پو بعد سلمان نو دے دیں توجہ ہے ماشاء فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ اس سوچ سونا کے محبوب دی زیارت ہوئے بڑی پکیزہ نیند ہوئے گی تڑپنا محبوب نو ویکھنا محبوب نال چند لمحے گزارنے حدیث سے غور فرمائیے دو سکے بھرائیں نبی علیہ السلام دے صحابی ایک ہر ویلے نبی علیہ السلام کل بیٹھیا رہندا سارا دن محبوب دے کول ہی گزاردا ویندا رہندا دیدار کردا رہندا کچھ فرمان تے لکھ لیندا یا نوٹ کر لیندا یا یاد فرما لیندا ایویں وقت گزرتا گیا دوسرا بھائی کماندا ہے محنت مزدوری کردا ہے دوواں دے بیوی بچے نے اسے بھائی دی کمائی نال گھر دا نظام چل رہا ہے ایک دن گھر بیٹھے بیٹھے الجھا ہو گیا دونوں پھر آپ دے الجھ پے پھر آندا یار ہر ویلے محبوب کو بیٹھیا رہنا تیری بیوی بھی ہے تیرے بچے بھی ہیں کوئی نہ واسطے بھی کمایا کر ہر کوئی میں ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے بیوی تیری بچے تیرے تے میں کما کے لے آواں تو ہی کمایا کر یہ آندا یار تو کمان جانا ہے تے سارا دن میں محبوب نو ویکھے بغیر رہ ہی نہیں سکدا میں نبی پاک کول چلا جانا ایویں وقت گزار لئیے کہ تو کما لیا کر من بلڈنگاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں من کوٹھیاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں من بہتے کھان پین دی لوڑ ہی کوئی نہیں بس تو ٹائم دا وقت دا روٹی جنا جندہ رویے میں تے میری بیوی تے بچے تے میں محبوب کو نہ اٹھا پتہ نہیں کتنے دنے صحبت مجلس تے سنگت اللہ نے عطا فرمائیے کہنے لگا نہیں تو ہی کمایا کر جے تو کمائے گا نہیں تے میں محبوب نو شکایت لا دیاں گا شکایت لے کے محبوب کو لایا ہے عرض کرتا ہے محبوب جی اس میرے بھرانو سمجھاؤ ہر ویلے تواڈے کول بیٹھیا رہنا ہے کچھ کام کیتا کرے کوئی محنت مزدوری کیتا کرے دوستو جڑا مسجد لئی دین لئی مدرسے لئی علم لئی دین لئی وقف ہو جایا کرے انہوں نہ کیا کرو مولوی نہ حلوے رہنا مولوی تنہوں کی دیں دیں مولویوں کو کی لپدا ہے مولویوں کو کچھ نہیں لپدا کی لینا چاہتے ہو مولویوں کو جاؤ کنک نال بیٹھانا چاہتے ہو میں دسو سیاستدان نہ کہہ دیتا ہے سیاستدان نہ کہہ دیتا ہے انہاں بدماشا یاشا تے بے دین تاش جو کھلوا لوگاں نہ بچے توڑے ٹورے نے دسو تھانے گئے نے کچاریاں دالتن گئے نے علماء کو جڑے بچے بیٹھے نے اللہ دی رحمت نہ جب تک بیٹھے یا مسجد اندر یا مدرسے اندر پاویں کن ذہن کیوں نہ ہوئے کچھ بھی نہیں بن سکیا تے وقت آئے اللہ دی رحمت اللہ نے کسے بستی دا اس بچے نو ہی امام بنا دیتا بیٹھو بڑے عظیم لوگ نے بڑے عظیم شخصیات نے جدا بچہ اہل علم کو اہل دین کو بہ جاندہ ہے توجہ فرمائی یہ دونوں صحابی نے الجھے آپس دے اندر شکایت رسول اللہ دے کول آئیے آپ نے کو سوال کیتا ہے فرمایا میرے پیارے جڑا تو کمانا ہے وہ توڑے دعا گھران تے پورا ہو جاندہ ہے یا رسولہ پورا تے ہو جاندہ ہے لیکن بچے ہوئے بچیاں ہوئے معاملات ہوئے مستقبل ہویا اگو بچیاں دے ویاہ شاہ ساڑھے جا کوئی ہوندہ تھا اگو بچیاں دے ویاہ شاہ بھی ہیں یا رسول اللہ جہیز بھی دے وڑا دین دے ہونا جہیز تسی اے حدیث جو ہے تسی کیڑی حدیث ہے جہیز کسی عالم کو لو پوچھو کیڑی حدیث ہے چاندہ ہے پر جہیز دیو بچی نو 15-20 لاکھ دا جہیز پورا چوک دیو گھر جا پرو دوسرے آدھا توجہ ہے ماشاء ذرا غور کرو کھا اپنی زندگی دے ذرا غور کرے آئے شام نو کھانا کھاتا جے کھاتا ہے نا ماشاء جنا برتن ہی کھاتا جے وہ برتن تے تواڈی بیوی دینے جس چر پائی بیٹھتے سون دے ہو تواڈی بیوی دے سوے تواڈے گھر تواڈی بیوی دے پیٹی تواڈی بیوی دے بکسے تواڈی بیوی دے بسترے تواڈی بیوی دے چرپائیاں تواڈی بیوی دے دسو تواڈا گھر کی ہے تواڈی کچھ ہے گھر ہے
اللہ نہ کرے جے طلاق ہو جائے تو تہاڈا گھر اج ہی خالی ہو جائے، بیوی بھی جائے تو سارا کچھ لے جائے، تو اسی جاویے بیٹھک دے مولوی جی پچھلی باری آئے تھے صوفے سن، صوفے والی صوفے لے گئی، تو چودھری صاحب مچن تھی وڑ دیتے ہی، ہون تک بیویاں دی بستر پہ بیوی کے چرپائی پر بیوی کے برتنوں میں کھاتے رہے ہو، تم بھی غیرت مند ہو؟ جڑا باپ آگے بوے دھی دے دروازے تے اس نو آندے ہو دھی دا کھا دی جاندے تے تو سارا زنانی دا کھا دی جانا۔ تمہارے گھر میں کیا ہے سوائے بیوی کے سامان کے؟ بیوی کے سامان پہ چودھری ہو، بیوی کے سامان پہ بڑے ہو، بیوی کے سامان پہ نخرے کرتے ہو، ساڑا گھر بھرے پہ ہو، تیرا گھر کچھ بھی نہیں تو سب کچھ تیری بیوی دے۔ جڑا بیوی دے بڑھتے سوندا ہے، بیوی دے بستر استعمال کردا ہے، وہ دی غیرت دی نشان ہی کوئی نہیں۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، میرے لوے تو ستر ہے سارے یہی حالت۔ سویرے ہمت کرو، جوان بنو، مرد بنو، سارا جہیز اپنے سسرال نو واپس کرو، کرو گے انشاءاللہ؟ جے واپس نہیں کرنا بیوی نال محترمہ نال مشورہ کر کے مسجد مدرسے دے دیو، اپنا سامان بناؤ، اپنی بال کے سیکو، اپنا سورے دے سامان تے بیٹھے ہو، شاباش ہے۔ مرد او ہوندا ہے جڑا گھر بھرے سامان بنائے، بیڈ لے آئے، بستر لے آئے، چرپائیاں سب کچھ لگا کے پھر سسرال نو کہو ہن میں بچی دے، ہن میں رشتہ کرو، ہن میں رخصتی کرو لے آؤ، کیونکہ میں گھر بھر دیتا ہے تھوڑی بچی دے نانو نفقہ تے رہنا سہن دا میری ذمہ داری۔ دوسرا کمرہ پاندے ہو بھرے گا اگلا گھر۔ میں سمجھ نہیں آئی ہو زنانیاں دے کھانا لے ہو، رنہ دیا کولیاں سالن پا کے کھانا لے ہو، ڈوب مرو چھوڑی پانی سویرے تساں اپنی بیوی دے ڈنر سیٹ، ٹی سیٹ، واٹر سیٹ نو بالکل استعمال نہیں کرنا، اپنا لے آنا، ٹھیک ہے؟ تھوڑا بھانڈا وقت بیوی تو بیوی کو تیرا سامان صدقہ کر، خیرات کر، میں کسے زنانی دا مال کھانا لا نہیں، میں جڑا میں مرد انشاءاللہ ویدھیاں وہ کیڑا مرد ہے سویرے۔ ہاں تو سارے من فون کرنا اسی رہ گئے اسے بزدی قرار جاتے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ توجہ فرمائیے، صحابی کی یاد کرتا ہے محبوب جی اس میرے پھرانوں کو کمائی کرے، محنت کرے۔ آپ نے فرمایا جڑا تو کمانا ہے توڑے دعاں دے گھر دے اخراج چل جاندے نے، محبوب چل جاندے نے۔ فرمایا سن لے اے تو کام کردہ رہنا ہے، میرے کل بہ کے میرا دیدار اور میری زیارت کردہ رہنا ہے، اللہ میرے کل بہن نال تیرے کاروبار اندر برکت پا دینا ہے۔ دیدار ذوق محبوب ملاقات دا آپ نو ملن دا ذوق و شوق پیدا کیج۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر ویلے روایت صحیح البخاری اندر دوپہر دا وقت میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تشریف لے آن دوپہر دا ویلے نبی علیہ السلام نو آدھے ویکھیا سیدنا صدیق روایت صحیح البخاری اندر ہے، دوروں ویکھیا فرمایا بیٹا عائشہ جی اپا جی صدیق، فرمایا وہ دیکھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے گھرل چل دے آ رہے ہیں، حویلی دے دروازہ کھولا ہے، سامنے محبوب نظر آ رہے ہیں، ساڑھے گھرول چل دے آ رہے ہیں۔ اے ویلا محبوب دے کسے گھر تے جان دا ہے ہی نہیں، اس ویلے تے محبوب کنے ساڑھے گھر تشریف نہیں سی لے آئے، خلاف معمول کیویں آ رہے ہیں؟ یہ حدیث بخاری کی کہہ رہی ہے کہ گہرا تعلق کیوں نہ ہوئے، گہری دوستی کیوں نہ ہوئے، گہرا تعلق کیوں نہ ہوئے، ہر ویلے آن جان کیوں نہ ہوئے، پھر بھی ان اوقات اندر کسے دوست دے گھر جانا بھی مناسب نہیں جڑے اوقات اللہ دے رسول نے منع فرمایا ہے۔ اور اے بات بھی ذہن اندر بٹھا لو کتنا گہری دوستی کیوں نہ ہوئے، ہر ویلے کسے دے گھر بہنا جائز بھی نہیں، ہن تے دوست اندروں نکل دے ہی نہیں۔
12 گھنٹے یہ دے گھر اگلے 12 گھنٹے وہ دے گھر تے گھر بیبیاں آندیاں واہ ماشاءاللہ ساڑھے پتر دا دوست ہے وہ ساڑھے پتر تو بغیر رہندا ہی نہیں تو تھوڑا پتر بھی تو اس سے بغیر نہیں رہندا یہ دونوں دروازے بند کر کے 2-4 دوست اندر بیٹھے ہیں تاش جوا چل رہا ہے تم کیا سمجھو کہ یہ دوستی ہے یہ لفنگ پن ہے ہر وقت کسی کے بیٹھک میں گھر میں سجائے رکھنا محفل اندر آوازیں جائیں اور اندر جا کے بہنوں کو کہو کہ تم چپ کرو خاموش رہو تمہاری آوازیں اندر آ رہی ہیں تم غیرت مند ہوتے تو لفنگوں کو بیٹھک میں لے ہی نہ آتے اخلاقیات سیکھتے مصطفیٰ سے دوستی کے رنگ سیکھتے مصطفیٰ سے صدیق حیران ہو رہے ہیں کہ رسول اللہ میرے گھر میں عین دوپہر کے وقت اس وقت مصطفیٰ تو میرے گھر کبھی آئے ہی نہیں تھوڑی دیر گزری محبوب قریب آ گئے آگے دروازے پہ رک گئے دروازے پر آیت پردہ نازل کوئی نہیں ہوئی یہ مکی آیت ہے مکی حدیث ہے ہجرت تو پہلے دی حدیث ہے آیت پردہ نازل نہیں ہوئی حکم پردہ نازل نہیں ہویا صدیق کے دروازے پہ مصطفیٰ رک گئے ان پیر اندر نکل دے ہی نہیں کہتے ہیں مریدوں سے مریدہ دا پیرہ تو کہتا پردہ ہے کئی ایسی جہالت دیکھیے کہ پیروں سے پردہ اور بعد اندی جہالت جی ساڑھا فلانے دا بڑا تعلق ہے ساڑھے گھر انہوں دا آن جانے ساڑھا انہوں دا گھر آن جانے ساڑھا انہوں دا گھر آن جانے ساڑھا انہوں دا بڑا تعلق ہے گہرا تعلق ہے ساڑھا انہوں تو پردہ نہیں انہوں دا ساڑھے تو پردہ نہیں تو میں کہا بین کیوں دستا ہے جانے ساڑھا انہوں دے تو فلانے تو ساڑھا ایڈا تعلق نا جی شاہ جی اسی انہوں دے گھر جاندے رہنے ہیں ساڑھے گھر آدھے ساڑھا انہوں دے تو پردہ کونی تو انہوں دا ساڑھے تو پردہ کونی تو میں کہا میں کیوں دستا ہے یعنی ساڑھا انہوں تو پردہ کونی انہوں دا ساڑھے تو پردہ کونی میں دستا ہے بس یہ انٹرنیشنل پہ غیرت تھا میں دستا میں نے سمجھانا ہے بس ساڑھے غیرت کوئی نہیں سکتا یوس ہے ایسا دوستی آئندی بنائی ہے بیبیاں اندر سارے بٹھائے اور ساڑھا انہوں دے تو پردہ کونی انہوں دا ساڑھے تو پردہ کونی یہ دوستی ہے یا بے حیائی یہ کوئی تعلق نہیں ہے اسلام میں دین میں شریعت میں کہ بدھیاں دا پہنا دا پردہ اتار کے دوستوں آگے گھر بٹھا یہ لعنت ہے یہ پھٹکار ہے یہ دھنکار ہے یہ بدینی ہے یہ جہالت ہے یہ ضلالت دوستی ہے صدیق کے دروازے پہ مصطفیٰ رک گئے صدیق اندر آ سکتا ہوں یہ اخلاقیات یہ ہے درس رسول فرمایا محبوب جی اجازت نہیں فرمائی یا رسول اللہ تسی ہمیں آ جایا کرو جادہ لینڈ دی کیڑی لوڑے تسی رسول اللہ نہیں فرمایا محبوب جی اندر تشریف لے آؤ رسول رحم آجے پردے دی آیت کوئی نہیں آئی اجازت پھر بھی آپ دا اخلاق آپ دا کردار اندر تشریف لے گئے نبی علیہ السلام فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ میں پیغام لے کے آیا فرمایا دسو فرمایا اللہ نے من اجازت دے دیتی ہے جان دی مدینہ طیبہ ہجرت دی من اجازت مل گئی ہے بس الفاظ سنن دی دیر ہے صدیق رو پہ فرمایا ابو بکر روندہ کیوں ہے فرمایا محبوب جی جے تسا مدینے چلا جانا ہے صدیق مگر کیویں روے گا میں نہیں رہ سکتا آپ کے بغیر کیا چاہتے ہو یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں فرمایا ابو بکر یہی تو پیغام لے آیا ہوں کہ اللہ نے ہجرت کا مجھے تجھے میرا ساتھی بنا دیے صدیق رو پڑے امی عائشہ فرماتی ہے مجھے اس دن پتا چلا میری تھوڑی عمر سہی میں نہیں سی پتا میں سمجھے بندہ غم تے دکھ تکلیف ہجر ہوندہ ہے اس دن میں پتا چلیا بندہ بعد دوا خوشی بھی رو پہ صدیق رو رہے سن اس خوشی اندر کے میں نے کدھا دیدار ملیا کدھا ساتھ ملیا کدھی صحبت مجلس ملے گی پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک یہ سمجھنا آیت ذرا غور فرمانا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت و زندگی دی حالت کیفیت کا دے اندر نے سکرات لگی ہوئی ہے سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پیچھے بیٹھیا نے اپنے باپ نو سنبھالے ہوئے ہے سارا دیتے ہوئے ہے سیدنا صدیق امی عائشہ دے سینہ پاک نہ لگے ہوئے نے
تے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی غشی دی کیفیت ہے، بار بار سکون آندہ ہے پھر غشی اندر چلے جاندے ہیں، وہی حالت کیفیت ہے جو نبی علیہ السلام دے زہر دے اثرات زہر ہوئے سن موت پاک تو پہلے ایویں سیدنا صدیق دی کیفیت جا رہی ہے، آنکھ مبارک کھولیے، فرمایا عائشہ بیٹا جی ابا جی، فرمایا میں پوچھنا چاہنا آج دن کیڑا ہے، آج دن کیڑا ہے، فرمایا ابا جی آج دن سوار دا ہے، فرمایا بیٹا لگ دا ہے میں آج موت آ جائے گی کیونکہ میرا محبوب بھی سوار نو ہی فوت ہویا سی، میں آج دنیا تو چلا جاواں گا، سوار دا جو دن آیا ہے میرا مرشد میرا محبوب سوار نو وفات پائی سی، بیٹا ایک گل کے پیغام جنم دینا چاہ نصیحت کرنا چاہنا جی ابا جی فرماؤ، فرما جے میں آج فوت ہو جاواں تے منو دفن کل نہیں کرنا، منو آج ہی دفن کر دینا ہے، فرما ابا جی کیوں، فرمایا میں رات دنیا چ نہ رکھے آئے، آج میں رات چاہنا محبوب کو پہنچ جاواں، رات ہوئی ہے جو محبوب نال گزر جائے، میں دفن کر دے آئے اپنے محبوب نال حجرہ پاک اندر تے میں نو جلدی پہنچایا جے اپنے محبوب کول، وہی دن وہی لمحات میرے واسطے مبارک نے جڑے محبوب دے نال گزر جان، میری تدفین نو کل تک لیٹ نہیں کرنا، آج جی میں نو دفن کر دے آجے، یہ سمجھنا آئے تے سیدنا عمر فاروق نو پڑھ لو، زخم کھا دے ہوئے نے تے پیوے چرپائی ہوتے نے خنجر لگے ہوئے نے، آتا باریاں نے خون دودھ پلایا گیا، خون گر رہا دودھ شہد ملا کے پلایا گیا ہے، پیٹ دے راہوں بار آ رہے ہیں، فرمایا ہے عبداللہ جی ابا جی، فرما جاؤ امی ایسا کوئی گل تے پوچھاؤ، اجازت لے آؤ، میں چاہنا وہاں کہ محمد مصطفیٰ نال تے صدیق نال دفن ہو جاواں، ملاقات دا ذوق، لقاء دا ذوق، صحبت دا ذوق، پڑوس دا ذوق، جیو اہل حدیث ذوق دے اندر کہ نبی علیہ السلام دی ملاقات ہو جائے، آپ دا دیدار ہو جائے، سنتانوں دی حفاظت کرو تاکہ پیغمبر دا دیدار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو آواز آ جائے حوض کوثر پہ سوکن لمن غیر آبادی، اس محبت دی اندر جیو سنتان دے ہوتے قائم رہو، بدعات و خرافات تو بچے رہے آجے، انسان و سماعت تو بچے رہے آجے، لوگ زمانہ سر پوچھتا ہے یہ تسی جشن میلاد کیوں نہیں مناندے، ایک آواز سنن تو بچنا چاہنے ہاں ساڑی لالچ تے تماتے آئیے، یہ تسی بازار کیوں نہیں سجاندے، جیڑا توانو پوچھے تسی بازار کیوں نہیں سجاندے، جیڑا توانو پوچھے تسی مصنوعی ماڈل روزہ پاک دا کیوں نہیں بناندے، جیڑا توانو پوچھے تسی ربیع الاول دے اندر جلوس دا رنگ کیوں نہیں اپنا دے، لیٹا روشنیاں کیوں نہیں کرنے، جیڑا توانو سوال کرے تسی قبر تے اذان کیوں نہیں دیندے، جیڑا توانو سوال کرے تسی 70 پوڑی تے بہ کے دعا کیوں نہیں کردے، جیڑا توانو پوچھے کہ تسی جیڑا کل ساتھ چلیسواں تے برسی کیوں نہیں کرنے، جیڑا توانو سوال کرے تسی قبر نو پختہ کیوں نہیں کردے، جیڑا توانو سوال کرے قبر دا طواف تے چڑھاوا تے نظر و نیاز کیوں نہیں دیندے، جیڑا توانو سوال کرے قبر نو پکے بنا کے سنگے مرمر لاگے پھر دھوندے کیوں نہیں تے قبروں تے لنگر تقسیم کیوں نہیں کرنے، یہ مختلف سوالات نے جواب کوئی ہے کہ لوگوں ایک آواز سنن تو بچنا چاہنے ہاں کہ محبوب فرمائیں گے سو کن جنہاں میرے دین تبدیلی کی تیئے دعویٰ کرو دور کرو میں محمد ملنا ہی نہیں چاہتا اسی تے اللہ اکبر زندہ باد، ہاں اونلی پاکستانی توجہ ہے ماشاء فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ ٹھیک ہے ماشاءاللہ وَمَن يُطِعِ تم ہی داڑھی رکھی پکی ہوئے ہیں آگے مناہ نہ بمی آنلی پاکستانی داڑھی بھی کوئی نہیں ہو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں عبداللہ جاؤ امی عائشہ کو پوچھاؤ، عبداللہ بن عمر آئے محبوب نو ملنا دا ذوق شوق، اسی کیوں بدعات تو دورا محبوب نو ملن واسطے تے دورا، بدعات تو بچاں گے تے مصطفیٰ دی زیارت ہوئے گی، سنت عمل کریں گے تے محبوب دا دیدار ہوئے گا، دے کوثر تے شاف مغرب دی عزیت
نال تاں تے آپ نے شفاعت کرنی ہے جے اسی بچے رواں گے بدعت و خرافات تو بس اے لالچ ہے تمائے بدعات دے قریب جاندے نہیں وگرنہ جاویے تے بہت کچھ لبدا ہے ربیع الاول جدا لگ جائے اس دی ادھی کوٹھی پہ جاندی ہے 2 ربیع الاول مولوی دے لگ جان تے 2 جناب کوٹھیاں انشاءاللہ وقت تے پیاں نے ایک گروہ جدا محرم لگ جائے تے کوٹھی پکی ہے دوجہ ربیع الاول پر لگ جائے تے پکی کوٹھی ہے سانو لبدا ہے 501 کول منگے وہ بھی ٹر گیا ہے دوسرے کو پوچھے تے انہاں جناب 100 تے 50 دادا کٹے نے یہ ساری کیفیت ایک کو لالچ آ گیا انہوں پتہ ہے بجان بخشی کو نہیں ہو مانگ کے تو نہیں دیتا اچھا میں گواڑو مانگ کے دیتا فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اس سارے کل نے کھانے تے چھولے تے کھانے تے ساتویں تے برسی دے بے شمار اگو پھر 11ویں پہلے تیجہ ہے تیجہ تو بعد 7ویں تو بعد 10ویں تو بعد 21ویں پھر 40ویں پھر مڈوں اللہ کرتا ہے کوئی اور مر جاندہ ہے پھر کل 7ویں 40ویں 40 دنوں بعد اللہ کرتا ہے پھر کوئی اور مر جاندہ ہے پھر کل 7 40 ہے جیڑی کسر رہ جائے ہو 11ویں کڈی آندی جی جیڑی کسر رہ جائے ہو 11ویں کڈی آندی ہے اتنے تک اللہ رحمت کرتا ہے میلاد پاک آ جاندی ہے یہ ساری چیزیں چھوڑیا نے ایک لالچ اندر کیڑا لالچ انا آتیناک الکوثر کہتے یاد آئے مناظر اسلام حافظ عبداللہ شکوری رحمت اللہ علیہ فرما کرتے سن اپنے وجہ دے چاندے تے فرما کرتے میں قیامت دنوں نے میں رب نو کہنا یا اللہ میں حوض کوثر تے آگا میں لوٹ سبھی کر لاتے رب نے پوچھنا عبداللہ شکوری لاؤڈ سپیکر کی کرنا ہی تو میں پڑھنا ہے یا اللہ آج میں پڑھنا چاہنا ویک بیتی آئے میں پڑھنا چاہنا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ یا اللہ میں آج پڑھنا چاہنا وہاں ہی سنانا چاہنا وہاں کہ یا اللہ کل دے کھانے تے 11ویں دے مکھانے اے سارا کو چھڑے آسی کس اندر اِنَّا آتَيْنَاكَ کل کوثر محبوب جی توڑے پیار اندر عقیدت محبت دے اندر کہ دے اے آواز نہ جائے انکا لا تدری انکا لا تدری ما احدثو بعدکا سوقن 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 انہیں الفاظ سخت نے تے پھر جنہ دی زبان چو نکر رہنے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ نے آپ دی شان پڑھو مقام پڑھو تے پھر الفاظ پڑھو تاں پتہ چلنا ہے پہلے بڑے دی شان پڑھیں دیئے پھر کلمات دے بڑے پنتے غور کریں ہے پہلے شان سنو کہ رحمت للعالمین نے پہلے شان سنو آپ مسن انسانیت نے شان سنو عزیزن علیہ مانی تم نے کسے دی تکلیف تے تو گوارا نہیں تے الفاظ سنو دے کوثر تے سوقن سوقن دفع کرو میرے قریب نانے دینا میں محمد انہاں ملنا ہی نہیں چاہتا میں نہیں چاہتا کہ نہ دی میری ملاقات ہوئے میرا دیدار کرن یا رسول اللہ کیوں فرمایا میں بھی تے دفناندہ سا میت جدو اذان میں سے نہیں سی دیتی نہ کیوں دیتی 40 قدمہ تے موڑ کھلو کہ میں نہ نوی کلات کی تھی کیوں کی تھی 70 پوڑی تے بے کے میں تزیت دے کلمات میت دے گھر جا کہندہ سائنہ دعا تے کلمات دے الفاظ اپنے کولوں کیوں بنائے سوقن 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 لمن غیر بعدی دور کرو میرے تو دور ہٹا دیو توجہ فرمائیے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سینہ عمر فاروق فرجا عبداللہ بیٹا پوچھا اے گنجائش چلیے ہاں نہیں 500 نال میں 5 گھنٹے لگا رہا اور لیا 500 اگر 5 منٹ لوانے سوحقن لمن غیر پادی دور کر دو میرے تو محبوب علیہ السلام دے اہل بدعت دے بارے الفاظ نہیں ملنا چاہتے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ سوقن سوقن اسی ملنا ہی نہیں چاہتے
وہ لے نہ جاندے مورے تے ایک بندہ جھگڑا آئی نا برات چڑی نا کسے دی اس نے کہا میں بھی برات نال بہنا انہاں کہا لے نہیں بہنا اس نے کہا میں برانڈ تے بہنا لڑائی ایسی بھائی نے لے جانا یا نہیں لے جانا اس نے کہا لے نہیں جانا وہ آگے میں فرنٹ تے بہنا وہ نہ لے جانا مورلے تے چڑھے اے آندہ ہے میں محبوب نو ویکھنا سنایا پر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں آواز ہوندی ہے سوکن میں ملنا ہی نہیں چاہتا لمن بدل آبادی لمن غیر آبادی تسا میرے بعد میرے دین نو بدل دیتا ہے دو الفاظ آدھی سندر نے لمن غیر آبادی اور لمن بدل آبادی بخاری اندر نے تسا میرے دین نو بدل دیتا ہے میرے دین نو بدلے میرے دین نو بدلے کوئی کہہ سکتا ہے اس تو مراد اسی نہیں میں نہ تسی نہیں جانے نہیں تو میں کہ حدیث تے صحیح ہے نہ جانے حدیث تے صحیح ہے بخاری اندر میں کوئی تے ہے جانے جی ہے میں کہ سائی جانے نہیں میں یہودی جانے نہیں مجوسی نہیں اگدے پجاری نہیں مرزائی قادیانی نہیں تو میں کہ پھر کون یہ مسلمانہ دا کوئی گروہ جڑا زہری مسلمان ہے دین دین نو بدلے آئے ہیں تے محبوب فرمان کے میرے امتی معلوم ہوندر آپ نے فرما سوکن پیچھا کرو ہٹاؤ میں نہیں ملنا چاہتا کون نے جانے اہل حدیث ہو سکتے ہیں میں کہا جڑا بدلے آئے نام پیش کرو جتے اسا دین بدلے آئے ایک دعا دسیو یا سن اجازت دیو اسی لینا لا دئی ہم نے جو بدلاؤ وہ بتاؤ جہاں تبدیلی ہم نے دین میں لائیو بدلاؤ کوئی دعا کوئی ورد کوئی وظیفہ کوئی عمل ہم نے خود بنا کے دین میں لایا ہو بتاؤ جدو اسی بدلن والے نہیں تے پھر من لب گئے نے سوکن لمن غیر آبادی انشاءاللہ سا محبوب نو ملنا ہے تے سنتا تے کیمرن محبوب نو ملنا ہے سنت حدیث تے دین تے شریعت اتباع تے اطاعت تے کیمرن ہے سیدنا عمر فرماتے عبداللہ جاؤ عبداللہ آئے دروازہ کھٹکڑا اما جی عائشہ جی ہاں عبداللہ کیویں آئے ہو فرمایا اما جی میرے باپ عمر فاروق فرماتے ہیں میری خواہش ہے میری قبر مصطفیٰ نال بن جائے صدیق نال بن جائے فرمایا اے عبداللہ اے جگہ تے اس ارادے نال میں اپنے لئی رکھی ہوئی سی میں چاندی سہتے میں دفن ہوا لیکن میں سیدنا عمر کو اپنی ذات تے ترجیح دینی ہاں پیغام لے کے واپس آئے دوروں آجے آ رہے ہیں غلام نے ویکھ لیا ہے فرما دے امیر عمر ہوئے دیکھو آ رہے ہیں بتواڑے بیٹے عبداللہ پوچھ کے آ رہے ہیں تقیہ رکھو اٹھاؤ میں اٹھایا گیا بٹھایا گیا فرمایا عبداللہ دوروں ہی آ کے سن کے فرما عبداللہ سناؤ میری اماں جی نے کی فرمایا ہے فرمایا ہے ابا جی اماں جی نے توڑی ذات دی خواہش نو پورا کر دیتا ہے عمر فاروق زخمی حال رو کے فرماندے نے میری زندگی دی سب تو بڑی خواہش تھی آخری خواہش ایسی کہ میری قبر محمد مصطفیٰ نال تے صدیق نال بن جائے قبر دا پڑوس مل جائے محبت انہوں دیئے جڑا ذوق رکھے مصطفیٰ نو ملنا محبت انہوں دیئے جڑا شوق رکھے مصطفیٰ نو ملنا محبت ہی وہ مخلصون ہے جو دیدار کرن دا ذوق رکھے ہر ویلے اس میں یار تے پورا روے کہ اج ملاقات ہو جائے انکار نہ فرما دین ملن تو انکار نہ کر دین دیدار تو ایک حدیث والے اشارہ کرنا تے بعد نو کلوز کرن دی طرف لے آنا اس طرف دی اندر نفاست کتنی ہے اس طرف دی قبولیت کتنی ہے ایک ایسا شخص بھی ہے جدہ نام سیدنا اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرنی اویس کرنی رحم اللہ کیا جاندہ ہے یمن دے اندر رہندے نے تے نبی علیہ السلام تے مان لیا ہے کلمہ پڑھے ہے نبی علیہ السلام دا تے ماں بڑھی ہے ماں بیمار ہے ماں کمزور ہے ماں معذور ہے اکلے نے اویس کلمہ تے پڑھ لیا ہے معبود نو ویکھیا نہیں زمانہ رسول اللہ دے رسول اللہ مدینے موجود نے وہ یمن موجود ہے وہ تے اسلام دی دعوت پہنچیے قبول کر لئیے روز نالے مانو ویندن تے نالے آدن میرے اللہ وقت لے آ میں مدینے جاواں یا اللہ کوئی وقت لے آ میں مدینے جاواں مصطفیٰ دی زیارت کران دیدار کران لیکن ہائے میرے اللہ میری ماں بڑھی ہے
ماں نو چھوڑ کے دوستاں وال توجہ کرنے والوں، ماں نو چھوڑ کے بیوی وال زیادہ متوجہ رہن والے ہو، ماں نو چھوڑ کے کسی اور نو ترجیح دینے والے ہو. ایک پاسے ماں ہے، ایک پاسے رسول اللہ نے. اویس کی آمدن کرنی رحم اللہ، ماں مزور ہے کلی ہے کہ میں چھوڑ کے دوجے ملک چلا جاواں، لیکن روزانہ تڑپ دینے اللہ کہیں اینج نہ ہوئے کہ میرا معبود دنیا تو ہی چلا جاوے اور زیارت ہی نہ ہوئے، دیدار ہی نہ ہوئے، ملاقات ہی نہ ہوئے. اے اللہ کوئی موقع لے آ بڑا کہ میں معبود دی زیارت دیدار کراں. ماں بڑھی ہے، ماں کمزور ہے، چھوڑ کے بھی جا نہیں سکتے، روزانہ ماں کو رہندے ماں دی خدمت کر رہے ہیں. اور دوستاں دی آواز نو چھوڑ دیتا کرو، دوستاں دی آواز نو چھوڑ دیتا کرو. جان دے ہو نفلی نماز پڑھ رہے ہوئی ہے، نفل پڑھ رہے ہو، اشراق پڑھ رہے ہو، یا کوئی سنت یا نفلی نماز پڑھ رہے ہو، ماں تو آواز مار دے وے، نماز توڑ دیتا کرو، ماں دی خدمت پہنچتا جایا کرو. اتنی نماز نفلی ضروری نہیں جتنی ماں دی آواز لبیک کہنا ضروری. ماں کے پاس پہنچیے، والدین کی آواز پہ لبیک کہیے. جانتے ہو ویس نماز ہی پڑھا سیدنا کسی نا جریج نماز ہی پڑھتے رہے تھے، ماں کی آواز پہ لبیک نہ کہہ سکے. اس وقت تک پھر موت نہیں آئی جب تک ماں کی دعا آسمان پہ چڑھ کے قبول ہو کہ اس کی عملی صورت امت کے سامنے نہیں آئی. کیا حیثیت ہے بیوی کی؟ کروڑوں بیویاں ہوں، ماں کی عزت پہ قربان. ہاں بے شک ہے، لیکن کام بڑا اوکھا ہے. تو جو ہے بے شک کہنا سوکھا ہے. جا پوچھو ہر گھر نو پھول کہ ماں کتنی دکھیا کنیا پریشان ہے، خاص کر تواڈے پنڈ دیا ماواں. یقین جانو میرا وجد آندا ہے تواڈے میں چہرے دس دن تواڈی تو ماواں بڑیاں پریشان ہیں. تواڈے چہرے تو نور واندا پیا، اسی واسطے تو نور ویندا پیا سارا، میں ویدا نہیں پیا. جی جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا. جانے نا ماں دے پیر پھاڑ لیا جے، بی بی نے سمجھا دیا جے بھائی اس دی عزت ہے میری بھی عزت. ادب سکھائی، احترام سکھلائی، اخلاق سکھلائی. سینا اویس بیٹھنے ماں کو تڑپے رسول اللہ دی زیارت دیدار دا. آسمان تو جبریل آئے، فرمایا محبوب جی ایک تڑپ دا پیا تواڈا پروانہ ویکھن نو یمن وچ. وہ کوئی واہ صورت نہیں آن دی تواڈے کول. فرمایا جبریل کوئی گل نہیں، اسی اوتے بھی حاضر ہاں، ایتے بھی حاضر ہاں، اوتے ہی ویکھ لو. مجھے دکھا دیا جائے اس کو وہاں پر نہیں. فرمایا محبوب رب فرماتے آج منبر پہ چڑھو، منبر پہ کھڑے ہو کے جو تمہارے دیدار کے لیے یمن میں تڑپ رہا ہے ذرا اس کی شان بیان کرو. پیغمبر آئے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایک بندہ ہے اویس، او دے اپے دا نام عامر ہے، او دا قبیلہ قرن، انہوں اویس کرنی کیا جاننا ہے. انہوں کوڑ دی بیماری لگ گئی سی، کوڑ دی بیماری برست کوڑ دی بیماری لگ گئی سی، ساری ٹھیک ہو گئی ہے. ایک درہم دے برابر دے ہاتھ دے اوپر نشان باقی ہے. وہ یمن اچ بیٹھا ہے اور میں نے ملنا چاہتا ہے لیکن ماں بوڑھی آ نہیں سکتا. محبوب نو ملن دا شوق پیدا کر لو، کوڑ جیاں بیماریاں بھی اللہ ٹھیک کر دے گا. فرمایا یا رسول اللہ ساڑھے لئی حکم. فرمایا میرے صحابہ ہو سکتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دنیا دی غابی زندگی ختم ہو جائے اور میں نو ملاقات نہ کر سکے، میرا دیدار نہ کر سکے، میں نو نہ مل سکے. فرمایا یا رسول اللہ پھر فرمایا جے تواڈے وچوں کسے نو ملے اس نو میرا سلام دیا جے، تے نالے پیغام دیا جے محمد دی امت واسطے دعا کرے.
وہ دعا کرے وہ انسان جڑا رسول اللہ کو ملنا چاہتا ہے، یہ مستجاب و دعوات بننا چاہتے ہو، زیارت کا ذوق زیارت کرنے کے معیار پہ آؤ کہ پیغمبر چاند سے خوشی سے ہاتھ پکڑ لیں جیسے عمر فاروق کا پکڑ لیا تھا، اس معیار پہ آؤ کہ پیغمبر تمہارے ماتھے کا بوسہ لے، تم محبوب کی قدم بوسی کرو، آپ کی ملاقات ہو، آپ کے ہاتھ مبارک کو چوم لو، ماتھے پاک کو چوم لو، اس میں یار پہ پورا اترو کہ محبوب دیکھ کے مسکرائیں اور خوش ہو جائیں، اس میں یار پہ پورا اترو کہ پیغمبر بول اٹھے کہ اللہ میں اپنی امتی کی شفاعت کرتا ہوں، تو آپ نے مجھے شافع معاشر بنایا تھا لہذا میں اس کی شفاعت چاہتا ہوں۔ پیغمبر خود بولے اس کو آنے دو تاکہ میرے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام پیے، فرمایا میرا اویس کو سلام پہنچانا۔ واہ اویس کتنا عظیم انسان ہے جس کو میرے محمد نے سلام بھیجا ہے، ساری کائنات محمد کو سلام بھیج دیا ہے، میرا محمد اویس کو سلام بھیجتا ہے، فرمایا سلام پہنچانا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلافت دا زمانے آپ حج واسطے تشریف لے آئے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں جی امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا یمن دے وچوں کوئی لوگ آون تے میری ملاقات ضرور کرا جے، یمن دے گروہ آئے ملاقات ہو رہی ہے امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حاضر، فرمایا تواڈے اندر کوئی بندہ یمن چو ایسا بھی ہے آیا ہے وہ حج دے اندر جدا نام اویس ہوئے، کھڑا ہو گیا یا امیر المومنین میں بندہ وہاں، فرمایا تیرا نام اویس ہے جی میرا نام اویس ہے، تیرے ابے دا نام عامر ہے جی میرا ابے دا نام عامر ہے، میرا تیرا قبیلہ قرن جی میرا قبیلہ قرن ہے، تینو کوڑ دی بیماری لگی سی ساری ٹھیک ہوگی، ایک درم دے برابر ہاتھوں تے نشان موجود ہے جی امیر المومنین موجود ہے، فرما آگے ہویا ہے، فرما میں نے نشان وکھا، نشان جدوں وکھایا ہے جو ہی نشان وکھاندا گیا ہے او بندہ اویس بڑا حیران ہو کے پوچھدا امیر المومنین تہانوں کہ میں پتہ چل گیا میرے باپ دا نام جڑا عامر ہے اور میرا قبیلہ جڑا ہے وہ کرن ہے اور میرے کوڑ دی بیماری لگی سی ساری ٹھیک ہو گئی ہے سوائے ایک برس دے ایک جناب درہم دے برابر نشان دے، اے دی کی وجہ ہے تو ان کے میں پتہ چلے ہے۔ سیدنا عمر فاروق رو پہ فرمایا اپنے محبوب دا سلام قبول فرما، رسول اللہ تیرا ذکر فرما گئے سر، تیری شان بیان فرما گئے سر، کتنا عجیب سما ہوئے گا نہیں مل سکیا مصطفیٰ نو لیکن ملے عمر فاروق نو، سینے نہ لگے ہوئے ہیں نالے مصافے آمان کا ہو رہا ہے، نالے سینہ عمر فرما رہے ہیں پیغمبر سلام دیں دے سن، پیغمبر سلام دیں دے سن، دنیا تشریف لے گئے تیرا دیدار تو دیدار نہیں کر سکیا، مصطفیٰ نہ ملاقات نہیں کر سکیا لیکن سلام دے گئے نے تیری شان بیان کر گئے نے، اے اویس نالے فرما گئے سن کہ میری امت واسطے اویس نو کہنا دعا کرے، دعا کرو پھر الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما، ہماری نجات کا بخشش کا مغفرت کا سبب بنا۔ اللہ جناب آپ نے پرام کرایا محنت کی، عزیزم خبیب صاحب اس کے بھائی اس کے والدین اس کے گھر سارے اللہ اپنی رحمت نازل فرما، انہیں ان کے مال میں رزق میں اولاد میں گھر میں برکتیں عطا فرما، اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اللہ ان کو ہر قسم کی وبا سے بیماریوں سے پریشانیوں سے دکھوں سے محفوظ فرما، اللہ ہم سب کو اپنے والدین کے احترام و اکرام خدمت اطاعت کی توفیق عطا فرما، اللہ جو تیرے بندے فوت ہو چکے ڈرائیور غلام مصطفیٰ صاحب فوت ہوئی، اللہ اپنی رحمت سے ان کے جنت میں درجات بلند فرما، اللہ جتنے موحدین مسلمین فوت ہو چکے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما، یا اللہ جو تیرے بندے مقروض ان کا سے دور فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، اللہ جن کو اولاد دی ہے والدین کا فرما بردار بنا، اللہ تیرا وعدہ ہے پیغمبر سے کے دیدار کا اللہ ہم سب کو عطا فرما، اللہ جنت میں حوض کوثر پر محبوب کی زیارت دیدار نصیب فرما، اللہ تو خواب پہ محبوب کی زیارت
زیارت کرانے پر قادر ہے، اللہ میں دیدار نصیب فرما دے۔ یہ ساتھ داڑھی رکھنے کا وعدہ کیا، اللہ ان استقامت عطا فرما دے۔ اللہ دین کے لیے ان کے سینے کو کھول دے، اللہ اسلام کی دین کی محبت پیدا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على رسول خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔